بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میٹرک یعنی 8 میٹرک کی آج اردو کی کلاس میں ہم حصہ غزل یعنی صفحہ نمبر 157 پہ میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر، بے خود معنی مدہوش، خود سے بے خبر ہو جانا۔ توکل یقین، عام طور پر توکل اللہ تعالیٰ پر یقین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جبین معنی سر یا پیشانی، خدائے سخن شاعری میں سب سے بلند مقام۔ درویش صفت درویش جیسی خوبیوں والا۔ سوانح حیات ساری زندگی کی کہانی۔ قناعت تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا۔ صدا کرنا آواز لگانا۔ فقیرانہ فقیر کی مانند یا فقیر کی طرح۔ وفا وعدہ پورا کرنے کا عمل۔ متعدد بہت ساری۔ عہد وعدہ، جدا معنی الگ۔ سب سے پہلے ہم حوالہ شاعر یعنی ہم شاعر کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات بیان کریں گے۔ یہ جو غزل ہم آج پڑھیں گے یہ غزل کلیات میر سے اخذ کی گئی ہے، یعنی کلیات میر سے لی گئی ہے۔ میر تقی میر کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ آگرہ شہر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد جب کچھ بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، روزگار کی تلاش میں دلی آ گئے۔ اس زمانے کے دلی کو آج دہلی کہا جاتا ہے۔ دہلی کے حالات خراب ہوئے تو لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ کے نواب نے آپ کی بہت قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ کی غزلوں میں انسانی جذبات، خودداری، توکل، قناعت، دنیا کی حقیقت، سادگی، ایک انسانی جذبات کے ساتھ درد و الم کی کیفیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ آپ کی زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے سرمایہ ادب میں 6 دیوان، متعدد مثنویاں، اردو شعراء کا تذکرہ، مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہے۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ میر تقی میر کی اس غزل کا مرکزی خیال۔ میر تقی میر اس غزل میں بیک وقت عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں مفہوم استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس غزل کے کچھ جو اشعار ہیں اس میں وہ عشق مجازی کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ اشعار میں وہ عشق حقیقی بھی مفہوم استعمال کر رہے ہیں۔ عشق حقیقی میں وہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں عمر بسر کرنے کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے فقیرانہ یعنی درویشانہ طرز زندگی کا ذکر کرتے ہوئے تمام لوگوں کو بلا تفریق خوش رہنے کی دعائیں دے رہے ہیں۔ جبکہ عشق حقیقی کی جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو دینے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میرے سامنے میرا محبوب آ جاتا ہے، میری نگاہ اس پہ پڑتی ہے تو میں اپنے ہوش کھو دیتا ہوں اور مجھ پہ ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے غزل کے خلاصے کے نکات۔ آپ کو ہمیشہ میں نے بتایا ہے کہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس کی صورت میں نکات پیش کروں گی جس کو آپ ایک ایک کر کے اپنے الفاظ میں لکھتے جائیں گے، ان کو تھوڑا ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ان تمام نکات کو مکمل طریقے سے لکھنے کے بعد ایک جامع اور مختصر خلاصہ ترتیب پا جائے گا۔ اس غزل کی اگر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے میر تقی میر اس میں بہت ہی سادگی اور سلیس زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں فقیرانہ آئے، یعنی بہت سادگی سے زندگی بسر کری، کبھی کوئی عیش اور پرتعیش زندگی کا ان کے پاس ذکر نہیں ملتا۔ سادگی اور فقیرانہ درویشانہ طرز زندگی انہوں نے گزاری۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہم آئے اور صدائیں لگاتے رہے، لوگوں کو آواز لگا کے جیسے خوش ہونے کی دعائیں سے ایک فقیر لوگوں کو صدا لگاتا ہے نا، بلا تفریق دعا دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی سب کے لیے دعا کرتے رہے۔ آگے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے بغیر اس میں وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، جب ہم تیرے بغیر نہ زندہ رہنے کا عہد کرتے تھے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تم ہمیں نہیں ملے، تم ہم سے دور جا چکے ہو، تو ہم تمہارے بغیر نہ رہیں اور اپنے اس وعدے کو وفا کریں جو تمہارے بغیر زندہ نہ رہنے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بعد اگلے شعر میں وہ اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طریقے سے نظر آتے ہو، جب تم پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی مدہوش ہو جاتا ہے اور بالکل اس کو اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا اور تمام اس کے جو حواس ہیں وہ اپنے سلب ہو جاتے ہیں محبوب کی شکل دیکھتے ہی، اور اس طریقے سے تم اپنے جنون میں گرفتار کرتے ہو کہ ہم اپنے آپ سے بھی
جیسے کہ غافل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کا بھی کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اگلا شعر ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں مفہوم استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے پہ آتے ہیں تو ایک کے بعد ایک سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا حق بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جب وہ عشق مجازی استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم محبوب کے سامنے جاتے ہیں، محبوب سے اس کو منانے، اس کے ناز نخرے اٹھانے کا سوچتے ہیں تو ہم اس میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور ہم اس میں ساری زندگی گزارنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے جو عشق کے لیے بندگی و غلامی کی جا سکتی تھی وہ ہم نے کر لی، اور اب عشق کی غلامی کا یہ حق ادا کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آخری شعر میں جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، مقطع سے مراد جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے گا کہ میر اس دنیا میں تم کس لیے آئے تھے، یا دنیا میں آنے کا تمہارا کیا مقصد تھا، دنیا میں تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا تھا، اور بھی کوئی کام تھا یا صرف محبوب کو منانا ہی باقی تھا، اور بھی ذمہ داریاں تھیں یا صرف محبوب کو حاصل کرنا تھا، اور وہ فرائض تھے یا صرف محبوب تک ہی پہنچنا تھے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے، کیونکہ ہم تو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے محبوب کے فرائض اور اس کے عشق میں ڈوب کر جو ہم نے بندگی کی، اس کے بعد ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ غزل آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی۔ اس غزل سے متعلق کوئی کام اگر آپ کا مشکل لگے یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے لائیو سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی مکمل طور پر تشفی اور تسلی کروا سکوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔